فتنہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حق باطل بن جاتا ہے اور باطل حق بن جاتا ہے، جو موازین ہوتے ہیں وہ منقلب ہو جاتے ہیں، وہ الٹ جاتے ہیں، اور یہ قرب قیامت کے آثار اور علامات میں سے بھی ہے۔ آپ نے حدیث جبریل پڑھی ہے نا، تو حدیث جبریل کے اندر جب جبریل نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ فاخبرنی عن اماراتها، آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بتا دیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی چیزیں بتائیں؟ دو، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، دو چیزیں کہ تم دیکھو گے کہ لونڈی وہ اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم یہ دیکھو گے کہ ننگے بدن الحفات العرات العالہ، بالکل دوسروں پر ڈیپینڈنٹ لوگ، مسکین لوگ، فقیر لوگ، وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کر رہے ہو۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں پر غور کریں، ان دونوں علامات پہ غور کریں، اور یہ بات علماء نے لکھی ہے، ان دونوں علامات میں بنیادی طور پر یہی چیز کامن ہے، انقلاب الموازین، موازین کا الٹ ہو جانا۔ جب چیزیں جو ہیں وہ ان کی، یعنی کہ جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس سے محروم ہو جائے، اور جو بالکل اس چیز کا مستحق نہیں ہے وہ اس چیز کو اس کے سپرد کر دیا جائے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیارات ہیں وہ الٹ ہو گئے، فطرتیں جو ہے وہ مسخ ہو گئیں، معروف منکر لگنے لگ جائے، منکر معروف لگنے لگ جائے۔ اسی لیے کہا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کو غیر اہل لوگوں کے سپرد کیا جانے لگ جائے تو بس پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے نا کہ جب قرب قیامت کی علامات میں سے کہ امین کو خائن قرار دیا جائے گا، خائن کو امین قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں میں یہی مسئلہ کامن ہے۔ تو جب معاملہ ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ انسان کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ انسان کو ضرورت ہے وحی کی۔ اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ وحی کے غار میں پناہ لے۔ یہ اس سے مراد فزیکل غار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وحی کے غار میں، یعنی کہ وحی کی محفوظ جگہ پر پناہ لے تاکہ وہ ان فتنوں سے محفوظ ہو سکے۔ کیا وحی فتن سے بچا سکتی ہے؟ کیا وحی جو ہے وہ اس میں معاون ہوگی؟ ہاں، اللہ تعالیٰ خود بتائے گا، ہاں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، قیما، ایک تو اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ اور عیب نہیں ہے، دوسرا یہ مضبوط، پختہ اور بالکل سیدھی بات بتانے والی کتاب۔ تو اسی لیے یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ایمان پر ترغیب دلائے گا۔ قرآن مجید یہ ایمان پر ترغیب دلاتا ہے، اور خاص طور پر یہ سورہ کہف ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے کے لیے انسان کو جن فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے ان فتنوں سے خبردار کرے گی، اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ وہ بتائے گی۔ اور ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں جو کفر ہے اور شرک ہے، اور کفر اور شرک کے اسباب ہیں اور اس کے جو برے اثرات اور نتائج ہیں، ان سے خبردار کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی یا نہیں؟